یعنی یہ جو میں نے بجلی کمپنیوں کو آپ کو بتایا، میں نے جب سے یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس کے اعداد و شمار دیکھے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے کہ بھائی اس ملک کے غریب آدمی کے ساتھ تم کرنا کیا چاہتے؟ تم اس ملک کو ملک رہنے دو گے؟ یہ چراگاہ ہی بنا دو گے؟ یہ چراگاہ ہی ہے، یہ چراگاہ ہے، وہ تو خود تسلیم کرتے ہیں۔ اس چراگاہ کو یا ملک بنا دیں گے، چراگاہیں باقی نہیں رہتی ہیں، ملک باقی رہتے ہیں، ملک باقی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت یہ ملک باقی رہے گا۔ ہارون صاحب، آپ نے حمید گل صاحب کی بات کی، تو چلیے یہیں سے ملٹری کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ جنرل ایوب خان صاحب، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ملکی خدمات اور لوگوں کے سامنے ان کا کردار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے جو اہم واقعہ جب میں ایوب خان کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو ایک چیز پہ میرا دل بھر آتا ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا، آئی واز ینگ، ایک چھوٹا سا طالب علم لیڈر تھا میں نے ان کے خلاف شہر میں ہڑتال کراتا تھا۔ لوگ جو تھے وہ ان کے سسٹم کو نہیں مانتے تھے، لوگ جمہوریت چاہتے تھے، بیسک ڈیموکریسی کے خلاف تھے۔ میری زندگی میں جو بہت غمناک ایام ہیں ان میں سے ایک ایوب خان کی وفات کا ہے۔ پوچھے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ میرے ہیرو تھے، ان کے بعد کارنامے بھی ہیں، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور حکم ہوا کہ ریڈیو سے ایوب خان کی وفات کی خبر نشر نہیں کی جائے گی، ٹیلی ویژن سے نشر نہیں کی جائے گی۔ پریس پہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اخبارات کو بتا دیا گیا کہ دوسرے صفحے پہ 5-6 سطر سے زیادہ کی خبر نہیں چھپے گی ان کی وفات سے متعلق۔ ایوب خان وہ آدمی تھا جس نے گرین ریولوشن برپا کیا۔ یہ جو اناج 27 بلین ٹن آپ کہتے ہیں نا ہوگا، جو انشاءاللہ میں نے آج پھر پتہ کیا 4-5% سے زیادہ نقصان ہوگا۔ سندھ میں بمپر کراپ ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی بعض جگہ میں بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ جو گندم آج آپ کھا رہے ہیں نا، اس میں ایوب خان کا حصہ ہے۔ تربیلا ڈیم اس نے بنایا، منگلہ ڈیم اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ بعد میں مشرف نے اس کی رائزنگ کی، اس کو ذرا بہتر بنایا۔ یہ تو بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم نہیں بنا سکے۔ بعد میں انڈسٹریلائزیشن اس نے کی۔ جب وہ اپنا اترا واشنگٹن کے ایئرپورٹ پہ یا نیو یارک ایئرپورٹ، کینیڈی اس کو ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس کی حیثیت تھی، پکچرز بھی دکھا رہے ہیں، یہ اس کی حیثیت تھی۔ اگر ایوب خان کے دور میں صنعت کاری نہ ہوتی تو یہ ملک افغانستان جیسی حالت میں ہوتا، یہ غریب افریقی ملک کی طرح ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا، ویسے تو مشرقی پاکستان میں بنگالی قوم پرستی کی تحریک اتنی طاقتور تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور جب اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور اسے پتہ چلا تو آنریبلی وہ گھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمان پاکستان کو توڑنے کی عالمی سازش کا حصہ تھے، CIA اس میں شامل تھی اور وہ اقتدار اپنا برقرار رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ اس وقت بچنے کی ایک صورت تھی کہ شیخ مجیب کو حکومت دے دی جاتی، میجارٹی تھی، اس کا حق تھا، اور وہ 6 مہینے میں ایکسپوز ہو جاتا اور خود بنگالی اس کے خلاف ہو جاتے، جو طریقہ مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کیا گیا۔ ایوب خان کی دیکھیے، ماؤ زیدونگ نے بھی پہاڑ جیسی غلطی کی، چین کو غربت کی گود میں دھکیل دیا۔ جب ماؤ زیدونگ اس دنیا سے اٹھا ہے تو $160 یا $170 فی کس انکم تھی، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، ٹرانسسٹر ریڈیو نہیں ملتے تھے، کبھی گھڑی نہیں ملتی تھی، لیکن اس کی قوم نے اسے ڈس اون نہیں کیا۔ جو اس کی خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا، جو اس کی غلطیاں تھیں اس کو انڈو کیا۔ صحیح۔ تو ایوب خان نے انڈسٹریلائزیشن کی تھی۔ ایوب خان کے دور میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایوب خان کے دور میں سول الطاف گوہر اور شہاب صاحب، جو شہاب نامہ جن کی مشہور کتاب ہے، ایسے افسر تھے۔ یعنی پاکستان جو ہے کہا جاتا تھا کہ کیلیفورنیا کے برابر اگر کوئی قطع اراضی دنیا میں ترقی، کوئی زمین ملک ترقی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھٹو صاحب تو قائد اعظم فخر ایشیا تشریف لے آئے، صنعت انہوں نے تباہ کر دی۔ یہ کام انہوں نے اچھا بھی کیا کہ جو پاسپورٹ کی آزادی دی، اس کے نتیجے میں آج جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کی وجہ سے ہے، اور آئین بھی بنایا۔ خیر جو ان کے خدمات ایڈ میں پروگرام شروع کیا، اس میں شبہ نہیں ہے، کسی کی خدمات کو تو نہیں بھولنا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی بیسیکلی اینٹی بزنس ہے، اور جو شریف خاندان ہے اس کا طریقہ یہ ہے، جو 20 سے 25 سال اقتدار میں رہا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اہل زر کے حوالے کر دینی چاہیے۔
صحیح ہے. چلیے مجھے بریک کی طرف ابھی بڑھنا ہے, ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں, پھر واپس آئیں گے, یہیں سے آگے بڑھیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے, تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رمضان المبارک کو باقی دیگر گزارے گئے رمضان جتنے بھی ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں سال, ان سے کس طرح سے مختلف کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, رمضان المبارک کی آمد ہے, کرونا کا سامنا ہے, بھوک بھی ہے جو لوگوں کے ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے, اور سندھ کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک قابل ستائش ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. ایک مسلمان وہ ہے, سید ابوالعلا مودودی نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اس کی شبہ ہو کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھتے تھے. اچھا. شیشہ رکھتے تھے. اگر اس پہ ذرا سی نمی آ جائے تو اس کا مطلب تھا یہ آدمی زندہ ہے, سانس لے رہا ہے. پرانے زمانے میں. اب تو خیر جدید آلات ہیں. مسلمان کا پتہ رمضان المبارک میں چلتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بوڑھوں کو, خواتین کو. ہمارے سلیم صاحب کہتے ہیں کہ واللہ کی منت سماجت کی کہ روزہ نہ رکھیں, ڈاکٹر اجازت دیں کہ روزہ ضرور رکھنا بیٹا, جو مرضی ہو جائے. اور ماشاءاللہ زندہ سلامت ہیں ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں ایک تو لیلۃ القدر ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک یہ ہے, اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں دوں گا. تو اللہ کتنا اجر دے گا؟ وہ ایک بدو آیا رسول اللہ کے پاس, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لے گا. تو وہ ہنسا اور ہنس کے چل پڑا. رسول اللہ نے کہا بلاؤ اس کو, یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ اچھا. اسے کہا بھائی اللہ کے بندے, اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول, عمر بھر ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کریم حساب لیتا ہے, کریم سے مراد مہربان, شفیق, وسیع القلب آدمی, تو وہ نرمی کرتا ہے. تو اس بات سے میرا دل شاد ہوا کہ حساب تو اللہ لے گا. تو اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر دوں گا. دیکھیے روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ چھپ کے کھا لیں پی لیں, کسی کو کیا پتہ ہے پانی پی لیں, رب تو دیکھتا ہے. لیکن کوئی پانی نہیں پیتا, کوئی چھپ کے نہیں کھاتا. شاید ہی کوئی ہو, شاید کروڑوں میں کوئی, 1 لاکھوں میں ایک آدمی ہو. ایک تو اس کے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سخی تھے, ان کی سخاوت کا کیا کہنے, کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت ہوا کی طرح ہو جاتی, یعنی کوئی محروم نہیں رہتا تھا, جس نے جو مانگا تھا. سبحان اللہ. یہ عبادت کا وقت ہے, اور بہترین عبادت کیا ہے؟ وہ اس میں ایک سوڈان کے ایک امام ہیں, ان کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ مختصر ترین خطبہ انہوں نے دیا. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے, صفیں سیدھی کرو. اور یہ خطبہ ختم ہو گیا. اور بھائی یہ بھوکوں کو, یہ جنت خریدنے کا وقت ہے, یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا وقت ہے. یہ انسانوں کو سب, اللہ کے رسول نے کہا خدا اس بستی کی حفاظت سے بے نیاز ہے جس میں کوئی بھوکا سو گیا. کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. ہم سے یہ عمران خان کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت, یہ جسٹس تقی عثمانی نے پھر یہ نقطہ چھیڑا, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی 6 فٹ نہیں طے ہوا تھا, 3 فٹ طے ہوا تھا. اور پھر 3 فٹ اور 6 فٹ میں فرق کیا ہے؟ مقصد تو زیادہ احتیاط ہے نا, جتنی بھی کوئی کر لے. وہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہو. اور ایک مکتبہ فکر کے لوگ تو کہتے ہیں پاؤں سے بھی پاؤں جڑا ہو, لیکن کندھے سے کندھا جڑا ہو. لیکن جب آپ اس میں اجتہاد کر رہے ہیں مجبوراً, اس لیے کہ عبادت جاری رہے, اس لیے کہ اللہ کے گھر آباد رہیں, تو 3 اور 6 فٹ کا کیا سوال ہے؟ اس میں کیا ہے؟ جو لوگ احتیاط کریں گے وہ اپنی جان بھی بچائیں گے اور دوسروں کی جان بھی بچائیں گے. اور انہیں اپنی جان بچانا جو ہے یہ بھی کار ثواب ہے.
یہ فرض ہے آدمی کہ اپنی جان بچائے، خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں اور جو دوسروں کی جان بچائیں گے تو اس پہ غالباً علماء بہتر بتا سکتے ہیں، اس کا اطلاق ہوگا کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچایا۔ بالکل عبادت جاری رہنی چاہیے، جہاں کہیں یہ کرونا پھیلے گا بے احتیاطی کی وجہ سے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے، یہاں تو بچ جائیں گے۔ یہاں تو آج بھی میں نے کچھ کلپ سے نے کوئی مولوی صاحبان فسادی تقریریں کر رہے تھے، مگر چند ایک ہیں، میجارٹی نے اس کا ادراک کر لیا، عظیم الشان جو اکثریت ہے اس نے ادراک کر لیا۔ اور کچھ علماء نے کہا ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی نماز اور تراویح پڑھوں گا۔ میں نہایت ایکسیلنٹ، بالکل انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں تراویح پڑھوں گا، گھر میں روزہ رکھوں گا، گھر میں نماز پڑھوں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوتی ہے دانائی، جو آدمی چیزوں کو سمجھتا ہے نا، یعنی ان کی سیاست جو بھی ہو اس میں جتنے بھی وہ ایک الگ کردار ہے، لیکن ایکسیلنٹ۔ اور سب سے بہتر بات جاوید غامدی نے کہی کہ اللہ کے بندو، وہ خدا تو تمہاری نیتیں دیکھتا ہے، اسے اس سے کیا غرض ہے کہ تم کہاں نماز پڑھتے ہو، وہ تو یہ دیکھتا ہے نا کہ نیت کیا ہے۔ کسی نے مجھے یاد کیا، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس پہ ختم کریں۔ رسول اللہ صاحب رسول کے درمیان بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ پہ کتنا صدمہ بیتا ہوگا۔ لوگ سناٹے میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے انہیں یاد کیا جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی تم کرتے ہو، میں نے انہیں یاد کیا اور میری آنکھیں بھر آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے رمضان المبارک۔ یہ اللہ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے اس کو بہترین طریقے سے نہایت احتیاط سے ہاتھ دھو کے، ماسک پہن کے، لوشن لگا کے، سر ڈھانپ کے، سلیقے سے کریں گے۔